عبادت کر رہا ہے لیکن یہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے، اور یہ شراب پی رہا ہے لیکن اچھی اچھی غذائیں کھا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ آواز آئی، موسیٰ جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، جاؤ دونوں سے کہو کہ جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے، کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹوں کی قطار کو گزارنا، یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ حضرت موسیٰ آئے، اس نمازی سے کہا، بھائی تیرے لیے خوشخبری لایا ہوں، جنت میں جانے کا راستہ ایک سوئی کے ناکے سے اونٹوں کی قطار کو گزارنا ہے۔ تو وہ نمازی ہنسنے لگا، کہنے لگا، موسیٰ آپ اللہ کے نبی ہیں، اتنا بھی نہیں جانتے کہ سوئی کا ناکا اتنا سا چھوٹا، اور اس میں سے اونٹوں کی قطار تو کہاں، اونٹ کا ایک بال بھی نہیں جا سکتا۔ کہ ٹھیک ہے، آگے گئے۔ وہ شرابی جیسے ہی حضرت موسیٰ کو آتا ہوا دیکھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، اے اللہ کے نبی میرے قریب مت آئیے، میں نجس حالت میں ہوں، پیا ہوا ہوں، فرمائیے کیا حکم ہے؟ کہ تیرے لیے خوشخبری لایا ہوں، ایک سوئی کے ناکے میں سے اونٹوں کی قطار کو گزارنا۔ تو حضرت موسیٰ نے جیسے ہی کہا کہ ایک سوئی کے ناکے سے اونٹوں کی قطار کو گزارنا، وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، موسیٰ آپ اللہ کے نبی ہیں، ایک اونٹوں کی قطار کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ ایک سوئی کا ناکا اتنا بڑا بنا سکتا ہے، اونٹوں کی قطار تو کدھر ساری دنیا گزر جا سکتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ بھائی تیری بھی بات صحیح ہے۔ گئے کوہ طور پر، آواز آئی، دیکھا موسیٰ یہ عبادت کرتا ضرور ہے لیکن مجھ پہ یقین نہیں ہے کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ وہ عبادت نہیں کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، گناہ میں مبتلا ہے، لیکن یقین ہے اس کو کہ میں جو چاہے کر سکتا ہوں، اس کے یقین پر اس کو دنیا دے رہا ہوں، آخرت تو اس کے لیے جہنم ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ اس کے یقین پر اسے عطا کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ کے دور میں ایک بہت بڑے عبادت گزار تھے، وہ عبادت کرتے تھے۔ شیطان سوچا کہ میں سب کو بہکا چکا، یہ عبادت گزار بندے کو بھی بہکانا ہے۔ جا کے مصلی بچھا کے وہ عبادت گزار بندے کے بازو بیٹھ گیا۔ اب یہ اٹھتے کھانے کے لیے، پانی کے لیے، حاجت کے لیے، استنجا کے لیے، لیکن وہ شیطان اٹھتا ہی نہیں، 3 دن تک ایسا ہی بیٹھا رہا۔ تو انہوں نے چھیڑا کہ بھائی کچھ کھا لیجئے، آپ نہ استنجا کے لیے جا رہے ہیں، نہ حاجت کے لیے جا رہے ہیں، نہ کچھ کھا رہے ہیں، نہ کچھ پی رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جھڑک کے اس نے کہا کہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ جب مجھے گناہ یاد آتے ہیں تو میں سب بھول جاتا ہوں، صرف عبادت میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے کیا کیا گناہ کیے ہیں؟ تو ابلیس نے کہا، کون سا ایسا گناہ ہے جو میں نے نہیں کیا؟ کہ بتائیے، ایک آدھ گناہ بتائیے، میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ کہ جاؤ کسی مومن کا قتل کر دو۔ اے نہیں، مومن کا قتل تو میں نہیں کر سکتا۔ کسی بندے کا گھر برباد کر دو۔ کہ کسی بندے کا گھر برباد بھی نہیں کر سکتا۔ ہر برا کام اس نے بتایا۔
کہا یہ سارے برے کام میں نہیں کر سکتا. اس نے کہا جاؤ نیچے ایک طوائف رہتی ہے اس کے پاس جا کے آؤ. کہاں یہ گناہ کر سکتا ہوں. اترے گئے وہ طوائف کے پاس. اس نے جھک کے سلام کیا. کہا اے عبادت گزار بندے کیوں آیا؟ کہا میں گناہ کرنے کے لیے آیا ہوں. ہیں آپ تو اتنے بڑے عبادت گزار بندے ہیں، آپ اور گناہ؟ کہا نہیں، ایک بہت میرے سے زیادہ عبادت گزار بندہ میرے بازو آ کے بیٹھا ہے. آج 3 دن سے نہ کھانا کھاتا ہے، نہ پانی پیتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے، نہ سوتا ہے، صرف عبادت میں مشغول ہے. اس نے کہا کہ ہر گناہ وہ کیا ہے، گناہ کرنے سے آدمی کے دل میں خوف خدا زیادہ ہو جاتا ہے. تو وہ عورت مسکرانے لگی. مسکرا کے اس نے کہا مولوی صاحب زندگی بھر آپ عبادت کرتے رہے لیکن ابلیس کو آپ نے نہیں پہچانا. اتنا بڑا گنہگار تو ابلیس ہی ہو سکتا ہے جو آپ کو غلط راستے پر جا کے وہ بھاگ گیا ہوگا. جائیے دیکھیے، اگر وہ موجود ہے تو پھر آئیے، اور اگر چلا گیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے اور گناہ کی معافی مانگیے. تو جلدی جلدی وہ عبادت گزار پہاڑ پر آئے. آ کے انہوں نے دیکھا وہ چلا گیا. ابلیس بہکایا اور چلا گیا. ابلیس کا کام ہی یہ بہکاتا ہے اور چلا جاتا ہے. توبہ کرنے لگے، پروردگار میں گناہگار بندہ بن جاتا تھا، اللہ نے مجھے گناہ سے بچایا. روتے ہوئے سو گئے. ادھر حکم الہی ہوا کہ جاؤ وہ عورت کی قبض روح کرو. اس کی قبض روح ہوئی، وہ مر گئی، اس کو دفن کر دیا گیا. رات ہی میں خواب میں وہ عورت آئی عبادت گزار بندے کے، آ کے کہتی ہے اے عبادت گزار بندے، تجھ کو گناہ سے بچانے کے عوض میں اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا. صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد. تو جو بندے دوسروں کو گناہوں سے بچاتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جو بندے لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں وہ صرف ابلیس کا کام کرتے ہیں، جہنمیوں کا کام کرتے ہیں. دین اسلام اچھائی سکھاتا ہے، برائیوں سے مبرہ کر دیتا ہے، برائیوں سے دور کرتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین بس دین اسلام ہے. اور اسی اسلام کو بچانے کے لیے حسین مدینے سے چلے. مکے میں امان نہیں ملی، کربلا کے میدان میں آئے، 10ویں محرم آئی، ایک کے بعد ایک درجے شہادت پر فائز ہونے لگے. وہ وقت بھی آیا کہ شہزادی زینب کے 2 لال آتے ہیں اون و محمد، ماموں کی خدمت میں کہتے ہیں ماموں جان ہمیں مرنے کی اجازت دیجئے. حسین نے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا کہ اون و محمد، میری بہن زینب کی امانت، میں تجھے کیسے مرنے کی اجازت دوں؟ آزردہ ہو کے ماں کے خیمے میں آئے، شہزادی زینب کو جلال آیا، پوچھا کیوں بچوں کیوں نہیں گئے؟ ماموں جان سے اجازت نہیں لی؟ کہا اماں وہاں جاتے ہیں تو ماموں جان ہمیں اجازت نہیں دیتے، یہاں آتے ہیں ہم تو آپ ہمیں کہتے ہیں ماموں جان کے پاس کیوں نہیں گئے؟ کریں تو کیا کریں؟
زینب نے کہا عباس ادھر آؤ، یہ دونوں بچوں کو لے جاؤ آقا و مولا حسین کے پاس اور کہو زینب نے بھیجا ہے، انہیں اجازت دے دو، اور اگر اجازت نہیں دیں گے تو میں خود خیمے میں آ جاؤں گی۔ جیسے ہی عباس نے دونوں کا ہاتھ تھام کے امام کی خدمت میں لایا، امام کی آنکھوں سے اشک جانے لگے، خیمے سے باہر آئے، ان کو حسین نے سوار کیا، محمد کو عباس نے سوار کیا، دونوں شہزادے کربلا کے میدان میں گئے، جہاد کیا۔ وہ وقت بھی آیا کہ اون و محمد گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دی مامو جان ہمارا سلام آخر قبول کیجئے۔ ایک طرف سے حسین چلے، ایک طرف سے عباس چلے، اون و محمد کے لاشوں کو اٹھا کے